او پلیز موم، میں ملک کا وزیر اعظم ہوں، کوئی دھوبی نائی یا کسائی نہیں ہوں جو آپ کی ان پڑھ گنوار جیسی بھتیجی سے شادی کر لوں۔ سارا پارلیمنٹ مجھ پر ہنسے گا، اخبار اور ٹی وی پر میرا مذاق اڑایا جائے گا۔ زین شاہ مسلسل ماں کو انکار کرتا رہا، لیکن ماں کی بھوک ہڑتال نے مجبوراً اسے پلوشہ سے شادی پر مجبور کر دیا۔ زین شاہ، میری طرف دیکھو، شادی ہو گئی ہے، اب مانو یا نہ مانو، وہ اس گھر کی عزت ہے۔ بیگم نسیم نے بیڈ پر ٹیک لگاتے ہوئے کمزور آواز میں کہا۔ ان کے چہرے پر بھوک ہڑتال کی نکہت اب بھی واضح تھی۔ امی، عزت ہوگی وہ آپ کی، میری نہیں۔ میں نے صرف آپ کی زندگی کی خاطر یہ سودا کیا ہے۔ زین شاہ نے شیروانی کا کالر ڈھیلا کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ ایک وزیر اعظم کا کوئی لائف اسٹینڈرڈ ہوتا ہے؟ امی، کل جب میڈیا پوچھے گا کہ ملک کی فرسٹ لیڈی کون ہے تو کیا کہوں گا؟ دنیا کے سامنے آپ نے میرا سارا امیج ہی خراب کر دیا ہے۔ آپ نے تو وہ لڑکی جسے ڈھنگ سے اردو بولنی ہی نہیں آتی وہ سیکھ جائے گی۔ زین شاہ، کچھ نہیں سیکھے گی وہ۔ زین شاہ نے ہاتھ کے جھٹکے سے بات کاٹی۔ میں اسے کبھی دل سے تسلیم نہیں کروں گا۔ آپ نے اپنی ضد پوری کر لی نا، بس اب مجھے کسی اور چیز کی امید مت رکھیے گا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دل میں غصے اور بے بسی کا ایک طوفان تھا جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو پلوشہ بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی تھی۔ اس کا گھونگھٹ آدھا گرا ہوا تھا اور وہ مسلسل اپنے لہنگے کے پلو کو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی۔ وہ ڈری ہوئی تھی اور کچھ بول بھی نہیں رہی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ زین شاہ کے لیے وہ دیوانی اور خوبصورت پلوشہ جو بچپن سے اس کے دل میں پلی بڑھی تھی۔ زین شاہ نے دروازہ زور سے بند کیا، جس کی آواز سے پلوشہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ جو تم دلہن بن کر بیٹھی ہو نا، یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دو۔ زین شاہ نے غصے سے اس کے قریب جائے بغیر دور کھڑے ہو کر سرد لہجے میں کہا۔ پلوشہ نے گھونگھٹ پیچھے کیا اور اپنی بڑی بڑی معصوم اور خوبصورت آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی دکھ نہیں تھا، بلکہ ایک مسکراہٹ آ گئی۔ آپ غصے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں زین شاہ صاحب، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ زین شاہ نے غصے سے دانت پیسے۔ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، میری ایک سوسائٹی ہے، میری رسپیکٹ ہے، لوگ ہیں، میڈیا ہے۔ تمہاری اور میری شادی صرف کاغذ کی ایک حد تک ہے۔ میں نہ تو تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں اور نہ کبھی یہ درجہ دوں گا۔ پلوشہ بیڈ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے بالکل قریب آ گئی۔ زین شاہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ پلوشہ نے ہمت کر کے اس کے ہاتھ پر اپنا نرم ہاتھ رکھ دیا۔ آپ مجھے کبھی بھی مت مانیں، آپ مجھے کچھ بھی مت مانیں، لیکن میں تو آپ کو ہر طرح سے قبول کر چکی اور آپ کو اپنا سب کچھ مان چکی ہوں نا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سحر تھا، سچی محبت کا سحر۔ آپ مجھے ایک کمرے میں بند رکھیں، میں کسی کے سامنے نہیں آؤں گی، آپ کا نام خراب نہیں کروں گی، بس مجھے آپ اپنے پاس رہنے دیں۔ اپنا ہاتھ ہٹاؤ مجھ سے۔ زین شاہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا، لیکن پلوشہ کی تڑپ اور اس کا پاگل پن دیکھ کر اس کے اندر ایک پل کے لیے عجیب سی بے چینی ہوئی۔
تمہاری یہ دیوانگی اور پاگل پن میرے سامنے نہیں چلے گا۔ کل صبح ہی میں اسلام آباد جا رہا ہوں، تمہیں یہیں امی کے پاس لاہور رہوں گی۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، پلوشا نے فوراً کہا۔ اس کا لہجہ ضدی بچوں جیسا تھا۔ پلوشا، اپنی حد میں رہو، زین نے اسے انگلی سے وارن کیا۔ آپ کی حد ہی میری حد ہے، پلوشا نے مسکرا کر کہا، جیسے اسے زین شاہ کے غصے سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ وہ اس کے عشق میں اس حد تک جا چکی تھی جہاں اسے اپنی عزت نفس کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اگلی صبح وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ بیگم نسیم نے لاکھ کوشش کی کہ زین شاہ پلوشا کو ساتھ نہ لے جائے تاکہ کوئی تماشا نہ ہو، لیکن پلوشا صبح 5 بجے سے اپنا بیگ تیار کر کے گاڑی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ امی، آپ اپنی لاڈلی کو سمجھائیں، یہ وہاں جا کر میرا تماشا بنوائے گی، زین شاہ نے لاؤنج میں آتے ہی غصے سے کہا۔ میں نے اسے بہت روکا زین شاہ، لیکن یہ سن ہی نہیں رہی۔ کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جاؤں گی تو اپنے شوہر کے ساتھ، بیگم نسیم نے بے بسی سے کہا۔ زین شاہ باہر نکلا۔ پلوشا گاڑی کا دروازہ پکڑے کھڑی تھی۔ دھوپ میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس نے سادگی سے ایک ہلکے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں صرف زین شاہ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ گاڑی میں بیٹھو، زین شاہ نے سخت لہجے میں کہا، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، اسلام آباد پہنچتے ہی تم ایک الگ پورشن میں رہو گی۔ میرے عملے کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم کون ہو۔ ٹھیک ہے، پلوشا خوشی سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی، جہاں آپ کہیں گے میں وہیں رہوں گی، بس میری نظروں کے سامنے رہیں۔ پورے راستے زین شاہ نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر فائلیں دیکھتا رہا، لیکن پلوشا پورے 7 سے 8 گھنٹے کا سفر صرف اس کا چہرہ دیکھ کر کاٹتی رہی۔ اس کی محبت میں ایک ایسی شدت تھی جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ اسلام آباد پہنچ کر وزیر اعظم ہاؤس کے ایک نجی اور الگ حصے میں پلوشا کو شفٹ کر دیا گیا۔ 5 دن گزر گئے، زین شاہ نے اس کی طرف رخ بھی نہیں کیا۔ وہ اپنی میٹنگز اور ملکی معاملات میں مصروف رہا۔ تیسرے دن کی رات تیز بارش ہو رہی تھی۔ زین شاہ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا کچھ دستاویز پر دستخط کر رہا تھا کہ اچانک لیمپ بند ہو گیا اور لائٹ بھی چلی گئی اور کمرے میں بالکل اندھیرا سا چھا گیا۔ میں مر جاؤں گی، بس مجھے خود سے دور مت کریں، میں آپ کے بغیر پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ زین شاہ نے اسے خود سے دور دھکیلنے کے لیے اس کے کندھوں کو پکڑا، لیکن اس کے جسم کی تپش اور اس کے پاگل پن نے ایک لمحے کے لیے زین شاہ کے قدم ڈگمگا دیے۔ اندھیرے میں بارش کے شور کے بیچ اس نے پلوشا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت دیکھ کر زین شاہ کا دل پہلی بار موم ہونے لگا تھا۔ اس نے اسے دور دھکیلنے کا ارادہ ترک کر دیا اور بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگلی صبح زین شاہ ایک اہم بین الاقوامی کانفرنس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ جب اس کا ایک سیکرٹری آیا، امجد گھبرایا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ سر، ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ امجد کے ہاتھ میں کچھ تصویریں تھیں۔ کیا ہوا امجد، صاف بولو، زین شاہ نے گھڑی پہنتے ہوئے کہا۔ سر، میڈیا کو آپ کی شادی کا پتہ چل گیا ہے، اور صرف یہی نہیں، کسی نے میڈیا ہاؤس کو یہ خبر لیک کر دی ہے کہ آپ کی اہلیہ ایک ان پڑھ دیہاتی لڑکی ہیں۔
اور آپ نے انہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ باہر میڈیا مائک لیے کھڑے ہیں اور اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں آپ کے خلاف اخلاقی گراؤنڈز پر استعفے کا مطالبہ کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ امجد نے سنسنی خیز انکشاف کیا۔ زین شاہ کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کا سب سے بڑا ڈر حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے غصے سے پلوشہ کے پورشن کی طرف دیکھا۔ کیا یہ سب پلوشہ نے کیا تھا تاکہ وہ دنیا کے سامنے آ سکے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور بڑی سازش تھی؟ اسی وقت پلوشہ معصومیت سے کمرے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ وہ حالات سے بالکل بے خبر تھی، لیکن زین شاہ کی آنکھوں میں اس وقت اس کے لیے صرف آگ سلگ رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے نا؟ بولو، میڈیا تک یہ خبر تم نے پہنچائی ہے۔ زین شاہ نے پلوشہ کا بازو سختی سے دبوچتے ہوئے دھاڑا۔ اس کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ رہا تھا۔ زین شاہ، میری بات سنیے، مجھے خدا کی قسم، مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں تو اس کمرے سے باہر بھی نہیں گئی، پلوشہ نے تڑپ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ان آنسوؤں میں زین شاہ کے لیے کوئی گلہ نہیں تھا، صرف اپنے پاک صاف ہونے کی گواہی تھی۔ جھوٹ مت بولو، تمہارے سوا کسے دلچسپی ہو سکتی ہے خود کو اس ملک کی فرسٹ لیڈی کہلوانے میں؟ زین شاہ نے اسے جھٹکے سے دور کیا اور امجد کی طرف مڑا۔ امجد، گاڑی تیار کرو، میں خود میڈیا کا سامنا کروں گا۔ سر، باہر صورتحال بہت خراب ہے، اپوزیشن کے لوگ بھی میڈیا کے ساتھ پہنچ چکے ہیں، امجد نے پریشانی سے الرٹ کیا۔ زین شاہ نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور باہر کی طرف غصے سے آگ بگولا ہو کر اور پیر پٹکتا ہوا بڑھ گیا۔ پلوشہ وہیں فرش پر بیٹھی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دل میں اپنے شوہر کے کیریئر کے لیے دعا نکل رہی تھی، نہ کہ اپنی بے عزتی کا دکھ۔ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر میڈیا کا ہجوم تھا۔ کیمروں کی فلیشز چمک رہی تھیں اور رپورٹرز چیخ چیخ کر سوال کر رہے تھے۔ جیسے ہی زین شاہ ڈائز پر آیا، سوالات کی بھوچار ہو گئی۔ وزیر اعظم صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے ایک ان پڑھ لڑکی سے چھپ کر شادی کی ہے؟ کیا آپ نے اپنے لائف اسٹینڈرڈ کی وجہ سے اپنی ہی بیوی کو قید کر رکھا ہے؟ زین شاہ نے مائک سنبھالا۔ اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا، جیسے وہ کوئی بڑا فیصلہ کر چکا ہو۔ میری ذاتی زندگی کو ملکی معاملات سے جوڑنا بند کریں۔ اور ہاں، میں نے شادی کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، اور وہ میری بیوی ہیں۔ وہ کسی قید میں نہیں ہیں، بلکہ ابھی زین شاہ اپنی بات پوری ہی نہیں کر پایا تھا کہ پیچھے سے لاؤنج کا بڑا دروازہ کھلا۔ سب کی نظریں گھوم گئیں۔ پلوشہ، جس نے بیگم نسیم کی دی ہوئی ایک خوبصورت چادر اوڑھ رکھی تھی، پورے اعتماد کے ساتھ چلتی ہوئی باہر آئی۔ اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ایک شوہر کی ڈھال بننے کا عزم تھا۔ وہ سیدھی زین شاہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور بغیر کسی جھجک کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میڈیا والے ہکا بکا رہ گئے۔ آپ سب جو سوال کر رہے ہیں، ان کا جواب میں دیتی ہوں، پلوشہ نے مائک کے قریب ہو کر صاف اور واضح اردو میں کہا، اگرچہ اس کے لہجے میں اب بھی وہ سادگی تھی، لیکن اس کی آواز میں سچائی کی طاقت تھی۔ میں دیہاتی ضرور ہوں، لیکن ان پڑھ نہیں ہوں۔ میں نے میٹرک کیا ہے اور ابھی آگے بھی پڑھوں گی۔ میرے شوہر نے
مجھے چھپایا نہیں، بلکہ وہ مجھے میڈیا کی اس تیز دھوپ سے بچا کر رکھ رہے تھے۔ کیا ایک شوہر کا اپنی بیوی کو دنیا کی نظروں سے بچانا گناہ ہے؟ بتاؤ آپ سب۔ پورا میڈیا ہاؤس خاموش ہو گیا۔ اپوزیشن کے لیڈرز کے پاس اب بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ زین شاہ نے حیرت سے پلوشہ کی طرف دیکھا، جس نے اس مشکل وقت میں نہ صرف اس کی عزت بچائی تھی، بلکہ اس کی سیاست کو بھی ایک نئی زندگی دے دی تھی۔ میڈیا ٹرائل ختم ہونے کے بعد زین شاہ اور پلوشہ واپس اندر آئے۔ زین شاہ ابھی تک صدمے میں ہی تھا کہ اس لڑکی نے اتنی ہمت کہاں سے دکھائی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، پلوشہ نے چادر اتاری اور ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ زین شاہ کے بالکل قریب آ گئی۔ کیوں، کیسی رہی میری انٹری؟ زین شاہ صاحب۔ پلوشہ نے اپنی دونوں باہیں زین شاہ کے گلے میں ڈال دیں۔ اس کا انداز اب بالکل ایک ضدی اور رومانٹک بیوی جیسا تھا۔ پلوشہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ ہٹاؤ مجھ سے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر؟ زین شاہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن پلوشہ نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت اپنے شوہر کے لیے محبت اور تڑپ تھی۔ ٹھیک ہے، بیگم نسیم نے چائے کا مگ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا نا زین شاہ، میری پلوشہ ہیرو ہے۔ بیگم نسیم نے فخر سے پلوشہ کا ہاتھ چوما، جو ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ امی، اب آپ اس کی زیادہ تعریف مت کریں، پہلے ہی یہ میرے سر پر چڑھی ہوئی ہے۔ زین شاہ نے متبسم نظروں سے پلوشہ کو دیکھا، جو اسے دیکھ کر آنکھ مار رہی تھی۔ اچھا زین بیٹا، مجھے ایک بات بتاؤ، وہ میڈیا کو خبر کس نے دی تھی؟ پتہ چلا؟ بیگم نسیم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زین شاہ مسکرایا اور اس نے امجد کی طرف دیکھا، جو ایک فائل لیے کھڑا تھا۔ ہاں، پتہ چل گیا ہے۔ وہ اپوزیشن کا ایک سستا سا مہرہ تھا، جس نے سوچا تھا کہ وہ میری زندگی، خاندانی زندگی کو اچھال کر مجھے گرا دے گا، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ میری بیوی میری سب سے بڑی طاقت بن جائے گی۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ پلوشہ نے اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا اور وہ تیزی سے انگریزی اور جدید آداب سیکھ رہی تھی، لیکن اس کی وہ معصومیت اور زین شاہ کے لیے پاگل پن اب بھی ویسا ہی تھا۔ ایک شام وزیر اعظم ہاؤس کے لان میں ایک چھوٹی سی فیملی گیٹ ٹوگیدر تھی۔ صرف بیگم نسیم، عماد اور کچھ قریبی لوگ تھے۔ پلوشہ ایک خوبصورت سفید لباس میں ملبوس، ہاتھوں میں مہندی لگائے، چائے کی ٹرے اٹھائے باہر آئی۔ وہ واقعی ایک فرسٹ لیڈی لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر زین شاہ پر پڑی، اس کی چال میں وہی پرانی لچک اور محبت آ گئی۔ چائے لیجیے، وزیر اعظم صاحب۔ پلوشہ نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، جبکہ سب دوسری طرف مصروف تھے۔ زین شاہ نے چائے کا مگ پکڑا اور ساتھ ہی پلوشہ کی انگلی کو ہلکے سے دبا دیا۔ تم اب بہت خوبصورت لگنے لگی ہو، پلوشہ جی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ملکی معاملات سے زیادہ میں تمہارا دیوانہ نہ ہو جاؤں۔ میں تو پہلے ہی آپ کے عشق میں پاگل ہوں۔ پاگل؟ زین شاہ نے کہا، اگر آپ بھی ہو جائیں تو یہ دنیا ہمارے پیار کی مثال دے گی۔ پلوشہ نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا۔ بیگم نسیم نے ان دونوں کو دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا۔ کہانی کا سبق یہی تھا کہ محبت میں لائف سٹینڈرڈز یا ڈگریاں نہیں،
بلکہ ایک مخلص دل اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ زین شاہ اور پرویز شاہ کی یہ ادھوری سی شروعات اب ایک مکمل اور خوبصورت محبت کی داستان بن چکی تھی، جہاں دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل تھے۔ پرویز شاہ، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، فلائٹ کا وقت ہونے والا ہے۔ زین شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی۔ وہ اپنے سرکاری دورے کے بعد سیدھا گھر آیا تھا، جہاں سے ان دونوں کو ایک نجی چھٹی پر مری روانہ ہونا تھا۔ پرویز شاہ، جو شیشے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی، پلٹ کر مسکرائی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا ایک خوبصورت سلک کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ آج اس پر اس کی کھلی رنگت اور بھی نکھر رہی تھی۔ میں تو کب سے تیار ہوں، بس آپ کا انتظار تھا وزیر اعظم صاحب۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کی ٹائی کو ٹھیک کرتے ہوئے شرارت سے بولی، ویسے سنا ہے مری میں موسم بہت رومانٹک ہے، آپ وہاں بھی فائلیں کھول کر تو نہیں بیٹھ جائیں گے؟ زین شاہ نے اس کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے قریب کھینچا، جس سے پرویز شاہ کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ اگر بیگم اتنی خوبصورت ہو تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو فائلوں میں دل لگائے گا۔ اس نے جھک کر پرویز شاہ کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ پرویز شاہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اس نے ہنستے ہوئے خود کو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ چلیں اب، ورنہ امجد باہر کھڑا کھڑا تھک جائے گا، پرویز شاہ نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ دونوں ہنستے مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئے، یہ سوچے بغیر کہ اس سفر میں ان کا کیا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی مری کے بل کھاتے راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ باہر بادل پہاڑوں کو چھو کر گزر رہے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی میں ہلکی آواز میں موسیقی چل رہی تھی اور پرویز شاہ نے زین شاہ کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ وہ بار بار اس کی ہتھیلی پر اپنی انگلیاں پھیر کر اسے تنگ کر رہی تھی۔ پرویز شاہ، گاڑی چلانے دو، میرا دھیان بھٹک رہا ہے، زین شاہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ تو بھٹکنے دیں نا، میں تو چاہتی ہوں آپ کا دھیان صرف مجھ پر رہے، پرویز شاہ نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا یہ پاگل پن اور زبردستی کا پیار اب زین شاہ کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن چکا تھا۔ اچانک ایک موڑ مڑتے ہی سامنے ایک کالی گاڑی آ کر رکی۔ ڈرائیور نے زور سے بریک لگائی، جس سے پرویز شاہ اچھل کر آگے کی طرف ہوئی۔ اس سے پہلے کہ زین شاہ کچھ سمجھ پاتا، اس کالی گاڑی سے 3 نقاب پوش مسلح افراد باہر نکلے اور انہوں نے ان کی گاڑی کو گھیر لیا۔ سر نیچے ہو جائیں، ڈرائیور نے چیخ کر کہا۔ سیکورٹی کی گاڑیاں جو پیچھے تھیں وہ راستے میں آنے والے ایک چھوٹے سے لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے کچھ فاصلے پر رہ گئی تھیں۔ یہ ایک باقاعدہ پلاننگ تھی، کیونکہ سیکورٹی کو جان بوجھ کر پیچھے روکا گیا تھا۔ زین شاہ، پرویز شاہ خوف سے چیخ اٹھی اور اس نے مڑ کر زین شاہ کو گلے سے لگا لیا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، لیکن اس خوف میں بھی وہ زین شاہ کے لیے ایک ڈھال بننا چاہتی تھی۔ پرویز شاہ، میری بات سنو، گاڑی کے نیچے چھپ جاؤ، زین شاہ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ اس کی اپنی جان خطرے میں تھی، لیکن اس وقت اسے صرف اپنی بیوی کی فکر تھی۔
ہتھیار بند افراد نے گاڑی کا شیشہ توڑنے کی کوشش کی۔ پلوشا دیکھو، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ چپ ہو جاؤ میری جان۔ اس نے زندگی میں پہلی بار پلوشا کے لیے میری جان کا لفظ استعمال کیا تھا، جس نے پلوشا کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو ایک پل کے لیے روک دیا۔ پلوشا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف اور صرف مخلصانہ پیار اور تشکر تھا۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی زین شاہ۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں، اور اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جب تک تم میرے ساتھ ہو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ زین شاہ نے اس کے گالوں سے آنسو پونچھتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا۔ اس خوفناک واقعے کے بعد سیکیورٹی نے انہیں مری کے ایک محفوظ اور انتہائی خوبصورت VIP ریسٹ ہاؤس میں پہنچا دیا۔ باہر اب رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ کمرے کے وسط میں موجود آتش دان میں لکڑیاں جل رہی تھیں، جس کی ہلکی نارنجی روشنی پورے کمرے کو ایک سحر انگیز ماحول دے رہی تھی۔ پلوشا اب بھی تھوڑی سہمی ہوئی تھی اور بیڈ پر کمبل اوڑھے بیٹھی تھی۔ زین شاہ 2 مگ گرم کافی کے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار دی تھی اور وہ صرف ایک سفید قمیض میں تھا، جس کی آستینے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ یہ لو کافی پیو، سردی کم ہو جائے گی۔ زین شاہ نے مگ اس کی طرف بڑھایا۔ پلوشا نے کافی کا مگ لینے کی بجائے زین شاہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھا لیا۔ مجھے کافی کی نہیں، آپ کی ضرورت ہے۔ زین شاہ مسکرایا اور کافی کی ٹرے سائڈ پر ٹیبل پر رکھ دی۔ ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، اب جب آپ میرے پاس ہیں تو ڈر کیسا؟ پلوشا نے کمبل کو ایک طرف کیا اور آگے بڑھ کر اپنی دونوں باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں۔ اس کے وجود کی خوشبو زین شاہ کے حوض پر چھانے لگی۔ آج اس نے مجھے میری جان کہا تھا، ذرا دوبارہ کہیے نا۔ اس نے بہت لاڈ سے فرمائش کی۔ زین شاہ نے اس کے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ ان کے چہروں کے درمیان اب انچوں کا فاصلہ ہی نہیں تھا۔ میری جان، میری زندگی، میری فرسٹ لیڈی، اب ٹھیک ہے؟ اس نے دھیمی اور رومانٹک آواز میں کہا۔ پلوشا نے شرارت سے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ صرف فرسٹ لیڈی ہی نہیں، آپ کے دل کی ملکہ، وہ تو تم پہلے دن سے ہو۔ بس مجھے اعتراف کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ زین شاہ نے اس کی انگلی کو ہٹا کر اس کے ہاتھ کو چوما۔ اس رات مری کی سردی اور آتش دان کی گرمی کے بیچ ان دونوں کے دل ایک دوسرے کے بالکل قریب آ چکے تھے۔ پلوشا کی وہ زبردستی کی محبت اب زین شاہ کا سب سے بڑا سکون بن چکی تھی۔ اگلی صبح مری کا موسم بالکل صاف تھا اور دھوپ برفیلے پہاڑوں پر چمک رہی تھی۔ زین شاہ اور پلوشا ریسٹ ہاؤس کے خوبصورت لان میں کھڑے تھے۔ عماد کا فون زین کے موبائل پر آ رہا تھا۔ اس نے کال اٹھا کر اسپیکر پر کر دی۔ یار زین شاہ، مبارک ہو، جو حملہ آور تھے وہ سب قانون کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا، اس کا بھی پردہ فاش ہو گیا ہے۔ اب تمہاری حکومت کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ عماد کی آواز میں سکون تھا۔ شکریہ عماد، یہ سب میری اس بیوی کی وجہ سے ہوا ہے، جس نے میڈیا کے سامنے بھی کل اور کل رات گولیوں کے سامنے بھی میری جان بچائی۔ زین شاہ نے پلوشا کی طرف دیکھ کر فخر سے کہا، جو لان میں لگے گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔
بھائی بھابھی تو واقعی کمال ہیں۔ چلو اب تم دونوں اپنی چھٹیاں انجوائے کرو۔ عماد نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی۔ زین شاہ نے فون جیب میں رکھا اور چلتا ہوا پلوشا کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پیچھے سے پلوشا کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ پلوشا نے چونک کر پیچھے دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی دیکھ لے گا۔ اس نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ دیکھنے دو، اب تو پوری دنیا جانتی ہے کہ وزیر اعظم اپنی بیوی کے عشق میں پاگل ہو چکا ہے۔ زین شاہ نے اس کے کان کے پاس چھپ کر سرگوشی کی۔ پلوشا مڑی اور اس نے زین کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب کوئی تکبر، کوئی لائف اسٹینڈرڈ کا غرور نہیں تھا، بلکہ صرف سچی اور بے پناہ محبت تھی۔ اس نے زین کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ میں نے کہا تھا نا زین، ایک دن آپ بھی میرے عشق میں ایسے ہی پاگل ہوں گے۔ میری جیت تو اسی دن ہو گئی تھی جس دن آپ نے مجھے دل سے قبول کیا تھا۔ زین نے اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہانی کا انجام اس حقیقت پر ہوا کہ دنیا کی کوئی ڈگری، کوئی سوسائٹی اور کوئی میڈیا اس وقت اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو سچی اور مخلص ہو۔ پلوشا کا پاگل پن جیت گیا تھا اور زین شاہ کو دنیا کی سب سے مخلص اور خوبصورت لائف پارٹنر مل چکی تھی۔